اقبال نے کہا کہ فرصت چشم چشم بجے یہ دل بے قرار رہا، شفت و شکن جفت و شکن زیادہ کن یہ سوء تابدار رہا۔ تو اور مشکل پیدا کر، کہتا یہ تو بھی آسان ہے زندگی، ابھی تو دو چار حادثے ہوئے ہیں، تو اور ہم اور ہیں، اور میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آ جائے نا کہ نہ تم ماہ بن کے فلک پہ رہا، نہ تم پھول بن کے چمن میں آ، اور یہ جو میں بنا رہا ہوں جو آشیاں، اس سے برق بن کے جلا بھی دے، وہ جلا دینا جو ہے نا، ان لوگوں کو شکر ادا کرو، بجلیوں کو شکر ادا کرو، تیرے چار تنکوں کی اوقات یہی ہے، تنکے بجا کے لے جانا ایسے ہے اور جیسے اپنی جہالت کی حفاظت کرو، زندگی کو بچا کے لے جانا، ان احمقوں کو نظر کر کے جاؤ اور ان سے راستہ لو، جو بچ گیا وہی تیری کامیابی ہے۔ اس لیے ایک اور واقعہ خود کہانی یاد رکھتے ہو نا، ایک دن بزرگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک واقعہ کیا، میں اور میرے بزرگ ہمارے قافلے کا سلسار بنا لیا، تو 5-10 آدمی جا رہے تھے، حج پہ چلو اکٹھے چلو، ہوتا نا ایک امیر بنا لیا، ہم نے جو ہم میں سے زیادہ معتبر تھا نا اس کو ہم نے امیر بنا لیا۔ وہ لکھتے ہیں بزرگ اپنی کتاب میں کہ میں بھی ساتھ تھا اس قافلے میں، وہ امیر ہو گیا، ہم ان کے ساتھ چلے۔ کچھ دیر ہم آگے جاتے ہیں تو کردستان کا علاقہ ہے، وہاں پر قزاق پروفیشنل پیشہ ور پرووربیل قزاق آ گئے، ان کا جو کچھ رکھ دو، سب لوگوں نے جو کچھ رکھا تھا باہر نکال دیا، قزاق ٹاکو بڑا طاقتور خوفناک، اس نے کہا بات یہ ہے، سب لوگوں نے پیسہ رکھ دیا، اب تلاشی لو، تلاشی دی تو ہمارے امیر کی جیب خفیہ سے کچھ مال برآمد ہوا، چندر سے لپیٹا ہوا، اور سے ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس طرح کرو، اس کو قتل کر دو، باقیوں کو جانے دو سفر میں۔ وہ جو لکھنے والے نے کہا کہ ہم کھڑے ہو گئے، کہا دیکھو ہمارے زندگی میں ہم امیر اپنا قتل کروا کے نہیں جانا چاہتے، اس سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معافی دی جائے۔ کہتا ہے یہ کیسا امیر ہے، سچوں کا امیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکو نے میرے کان میں بات کی، کہتا ہم سرکاری ڈیوٹی پر آئے ہیں، تم لوگوں کو متوکل بنانے کے لیے، ایسے نہیں آئے ہوئے، سال ہر سال تو یہ فرائض انجام دے رہے ہیں کہ حج کے خیال میں جا رہے ہو یا مال کے خیال میں جا رہے ہو، یہ کہہ کے ڈاکٹر صاحب چلے گئے، رات پاس ہو گئے، پھر آپ تو جا کے فرنٹی کھول رہے ہو کہ اس کے ساتھ جہاد ہو گیا، تو میری ہوگا اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، میرا حج رہ گیا۔ کیسا کون ہوتے حج کے معاملے میں آپ آدمی سمجھ رہے، جس نے واٹرلو لڑنا ہو، میں پہلے فکر آپ نے بتایا تھا پہلے دن ہی، جس نے واٹرلو لڑنا ہو وہ گلی میں لڑائی نہیں لڑتا کہ گلی میں لڑائی ہوگی، کہتے ٹھہر جا میرا واٹرلو ہونا ہے، اس آدمی کا انٹرویو ہونا ہے نا، انٹرویو جانتے آپ، اور انٹرویو تو کوئی چلو یوں سمجھ لو کہ گھر میں آپ کے مہمان آنے بچوں کے رشتے کے، یہ تو آپ سمجھتے ہی ہو، اس دن لڑائی ہو جائے گا کسی پڑوسی سے، آپ کیا کہو گے کال کے دن خدا واسطے ہو جائے کہ آج مہمان آ رہے ہیں، یہ کہتے نہیں کہتے ہیں، کیوں آج لڑائی کا دن نہیں ہے، اب بچہ جا رہا ہے امریکہ، 4 بجے کی فلائٹ ہے، 3:45 بجے آپ کو وہ آدمی تنگ کرتا ہے، مجھے راستے میں رکے گا، کیا کہیں گے آپ؟ اب میرے بچے کہیں گے نہیں کہیں گے، اس لڑائی ہوگی نہیں ہوگی، مطلب وہ جب چاہے لڑ لیں، جب لڑائی اس کی اپنی، تو راستہ کون روکتا ہے؟ خود ہی انسان، آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ راستہ پیدل کرنے کا نہیں ہے، یہ خیال کا راستہ ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ خیال کا راستہ ہے، یہ باطن کا راستہ ہے، اس لیے اس راستے کو کوئی نہیں روکتا، نہ اسے غریبی روک سکتی ہے، نہ کوئی ڈاکو روک سکتا ہے، نہ کوئی پریشان کرنے والا روک سکتا ہے، نہ کوئی اور جواز ہو سکتا ہے، صرف یہ آپ کا اپنے خیال کا راستہ ہے، خیال کو روکو گے تو تم ہی روکو گے اور کوئی نہیں روکو، اور یہ وسوسہ آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جس کو وسوسہ نہ ہو اس کے لیے ہر موج ہی کنارہ ہے، ہر راستہ اس کے لیے اللہ کا راستہ ہے۔ اگر جانو، آپ جانتے ہو ناظم صاحب کیا کہ ہم ہر راستے سے
جس راستے سے گئے آپ کی گلی میں پہنچ گئے، اتفاقی بات دیکھو، جانا تھا نا وہاں. اور ایسے آدمی کے لیے کہ میں تو کسی اور ایسے چلتے چلتے نہ جانے کیوں مطلب ہم آپ کے علاقے میں آ گئے، کیونکہ جانا وہاں تھا. جس کو وہاں جانا ہو وہ ہر راستہ اسی کے گھر کا ہے. اگر کوئی محبوب ہو جائے آپ کا تو ہر راستہ محبوب کے گاؤں کا راستہ ہے. اگر کوئی محبوب ہو جائے تو اگر آپ نے اللہ کی راہ میں جانا ہے تو انسان رکاوٹ کیسے ہے، یہ اپنی معذرت طلبی ہے کہ میں معذرت کر کیا ہمیں لوگوں نے پریشان کیا، اللہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہوگی. اللہ یاد نہ رہا کبھی ایسے دیکھا آپ نے کہ نماز مس ہو گئی ہو کیونکہ پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو پڑوسی چلتے رہتے ہیں لیکن کا سفر جاری رہتا ہے، جس طرح وکٹ کا سفر جاری رہتا ہے. سانس جاری ہے نا، سفر جاری رہے گا. خون کی گردش جاری ہے، سفر جاری رہے گا. خیال جاری ہے، جاری رہے گا. تب ہر چیز جاری ہے، سورج چاند ستارہ سب سفر جاری ہے. تو آپ کا سفر روکنا یہ آپ کے لیے ایک جھوٹا جواز ہے، صداقت کے سفر میں نہیں ہوتا. سارے دن کیا بات آپ نے سوال کیا تھا کافی ہے آئندہ کے لیے ایسے جواز میں ڈھونڈنا. اچھا تو اس لیے ایک بائبل کا آپ کو آپ لوگ پڑھتے رہے بائبل. نو مین کین ایور بی انسلٹیڈ بائی دی ایکشن آف ادرس. دوسرے کے عمل سے تیری کیا توہین ہے، تو اس کا عمل ہے. تمہاری توہین تمہارے عمل میں ہے. تمہارا دشمن جو ہے سب سے خطرناک دشمن انسان کا جو ہے نا ورسٹ اینیمی مین اپنا آپ ہی ہے. باہر کے دشمن نہیں ہے. وہ تو بعض اوقات بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے آپ کو راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، آپ کے اندر عزم پیدا کرنے والے. سب سے بڑا دشمن جو ہے نا یہ آپ اپنے آپ کے راستے میں اپنا راستہ آپ کو بھی روکتے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنی قدر زیادہ جانتا ہے اپنی نگاہ میں جھوٹی، کہ اس نے میری قدر نہیں کی، اس نے پر گالی دیا اور کیا ہوا، آپ گئے اس قابل تو اب آگے چلو. اب جگہ کس بات کرتا ہے میری گالی تب ہو کہ میری عزت زیادہ تھی اس نے کم سمجھا ہے. یہی بات ہوتی ہے، جتنا اس نے کہا اتنا ہی کہا. چل پڑو، آپ بے وقوف ہو، چلو بے وقوفی چل پڑے. اللہ کے راہ میں بے وقوفی چل پڑے گا، کیا رہ جائے. جھگڑا چھوڑنا دو آدمیوں کا نام جھگڑا ہے، ایک آدمی کا نام کبھی ہوا نہیں آتا. جھگڑا کس کا نام ہوتا ہے؟ دو آدمی کا. ایک آدمی کا جھگڑا نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا، کہانی کے طور میں کہانی ہے. ایک آدمی، یہ تو مشہور واقعہ ہے نا لارڈ چیسٹر فیلڈ کا. ایک بندہ ہوگا کتابوں میں لکھا تھا واقعہ کہ ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا، بارش ہو رہی تھی، سڑکوں کے اوپر پانی. ایک آدمی کے بزرگ کا نام تھا اس کا چیسٹر فیلڈ. وہ اپنے لیفٹ پہ آ رہا ہے، صحیح راستے پہ آ رہا ہے. سامنے سے ایک ضدی آدمی آ گیا. تو دائیں طرف پانی ہے، لیفٹ کا علاقہ طرف خشک ہے. یہ صحیح راستے پہ آ رہا ہے. وہ آدمی اس کو راستہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ لیو دا وے ٹو اسکاؤنڈرلز. وہ آدمی کہتا ہے، اس نے ٹوپی اتاری لاڈ نے، کہتا ہے آئی ڈو، پانی میں چلا. تو میں بدماشوں کو راستے نہیں دیتا، میں سے بدماشوں کو راہ دے دیتا. چلو ڈیوٹی ہے نا، کیا ہو گیا، راستے جھگڑا کرنے کا نیک آدمی کام نہیں ہے. بدماش جھگڑا کر رہا ہے، نیک آدمی کیا کہے گا، تیری مہربانی مجھے راستہ دے دے، میں اپنے کام جا رہا ہوں. میں آپ کو ضرور گالی دیتا لیکن ابا حضور منع فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ابا نے منع کر کے گالی نہیں دینی، لہٰذا ہم آپ کو گالی نہیں دیں. جھگڑا کرتے، جھگڑا جو ہے نا کیوں سے کیا، بس کیوں سے کیا نہیں کرو کہ جھگڑا کرو. آپ کو بات نہیں، جھگڑا کون کرتا ہے؟ آپ کرتی ہو، آپ کرتی ہو، آپ کرتی ہو، تارک سے کرتی ہو. اچھا کسی سے نہ کرو جھگڑا. یہ آپ کو بات سمجھ آئی؟ راستہ کون روک سکتا ہے؟ سچے کا راستہ کسی نہیں روکا. کیا کہا؟ سچے کا راستہ کسی نہیں روکا. اور وہ بغیر جواب کے اپنے راستے چلتا رہے. آئے جو آگے سچے راستے کون روکا؟
ناگے راستے پہ ٹھیک ہوگی نا؟ ہاں جی بسم اللہ کر، یہ ہم کہہ رہے تھے۔ ہاں جی بولو آپ لوگ، ناظر صاحب بولو دیکھو سوال کر دیا۔ یہ زندگی اور یہ زمین ایک سی زمین، اس میں بدی کا سفر بھی ہو رہا ہے، نیکی کا سفر بھی ہو رہا ہے۔ زمین وہی ہے، لاہور شہر روس کی بلاد، اس لیے بزرگان دین بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ یہ بات صاحب کو جیب کٹنے والا بھی جاتا ہے اور جیب کٹوانے والا بھی جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر ادب میں ہیں تو آپ کو یہ تو بتا رہے ہیں، آپ اپنے ادب کا سفر کرو۔ اگر آپ کے کانسیپٹ میں خیال میں وہ مبارک ہی ہے تو آپ ان باتوں کو دیکھو نا۔ کہانی نمبر 4 لیلا اور مجنوں کا واقعہ، کیا وہ مولوی صاحب کے آگے سے آدمی گزر گیا، تو کہا نماز تو نے میری فکس کر دی، آگے سے کیوں گزر گیا؟ وہ مجنون تھا، تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ نماز کیا ہے، کہ لیلا کی نماز ہے، سر سے بدلے میں اور کائنات گزر جائے، سورج گزر جائے، نہیں پتہ کیا ہے، آسمان گر پڑے، پتہ نہیں ہے۔ یکتائی خیال میں یہ سارے کے سارے حجابات ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ یکتا ہو کے اس خیال میں وہ مبارک کے درشن یا زیارت کرنے کا موقع ہوا، آپ نے ادھر ادھر دیکھی ہے۔ یہ اکثر آستانے میں یہی حجاب ہوتا ہے۔ بزرگوں کے آستانے میں جاتے ہیں نا، زیادہ صاحب اسے بھی ہے، ایک اسم ہے، مقدس ہے، نام ہے، اچھا ہے، خیال ہے، مبارک ہے، کتاب ہے، بہت ضروری لازمی ہے اور مرشد کا کام کرتی ہے، لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں اور ہزاروں باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب کہتے ہیں ڈاکٹر گیا لیکن تو تو جس خیال میں گیا تو اس خیال کے بعد جا، خیال سے واپس آ جا۔ ارد گرد کی چیزیں جو ہے دیکھ، اپنے رک جانے کا جواز جو ہے کسی اور کو بنانا ہی رک جانے کے پکا کرنے کے برابر، پھر آپ کا سفر نہیں ہوگا۔ جو سفر ہوتا ہے مقصد یہ کہ محبت کا سفر، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جس نے محبت نہیں کرنی ہے اس بیچارے کئی جواب مل جاتے ہیں۔ جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں جاؤ، نہ جانے کے 100 بہانے ہیں، بنا لو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ اپنے خیال کے ساتھ خیال رکھو، اور جب یہ اصلاح ہوگی ان کی تو دیکھو بزرگوں میں ایسے ہی ہو رہا ہے، کبھی آپ اس پہ جاؤ کسی بزرگ پر ہی ہوگا، عزیز میاں پیسے لے جائیں، سوال ہے جو تمہارے لے جائیں گے، باہر لکھا ہوگا دیکھ پکانے کا انتظام ہے، دیکھ پکانے سے کیا بولے گا، عرفان کا انتظام ہے، جوتے چرانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کھانا سے لوگ چوری کر کے آ جاتے ہیں۔ تو برے آدمی جو ہے ہر نیک مقام پر اپنی بدی سے باز نہیں آتا، نیک آدمی جو ہے وہ اپنی نیکی جاری آپ ارد گرد کی چیز نہ دیکھ سکتے۔ اب اگر یہ جو اصلاح کی رنگ جو پرکریا نے یہ چھوڑ دو، آپ خدا کے لیے اصلاح کرنی چھوڑ دو، اپنے علاوہ کیا کہا، اپنے علاوہ کسی کی کرنی ہے نا اصلاح خواہش ہے، اس کو 10 روپیہ دے دو غریب کو، بس اتنی اصلاح۔ اس کو بھائی یہ پیسے میں نے دیے ہیں، شکر اللہ کا ادا کرنا، بس آپ میں اصلاح کی خواہش ہے، آپ جتنی جیب میں پیسے ہو کسی غریب کو جا کے دے دیں، اسے کہیے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اصلاح ہے۔ نصیحت دینا بہت آسان ہے مال دینے سے، آپ نصیحت کر دو، مال دو غریب کو، پھر آپ کو آسان لگے گی۔ مشکل ہے نا، تو پھر آپ نصیحت بھی چھوڑ دو۔ تو ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، اس کو آپ مشورے دے رہے ہو کہ پہلے وہ نماز پڑھے پھر اس کی غریبی دور ہو جائے گی، جبکہ آپ کی بغیر ہی نماز کی ہو گئی۔ اس لیے شریک کرو ان باتوں میں، اپنے فوائد میں شریک کرو، علم میں شریک کرنے سے پہلے کیا کہا، مفادات میں شریک کرو، علم میں بعد میں شریک کرو۔
آپ علم میں شریک کرتے ہو، میرے پاس ایک علم ہے، میں آپ کو علم بتانا چاہتا ہوں، وہ علم تو بعد میں ہوگا، تو پہلے اپنے مال میں شریک کر، گھٹیا چیز ہے نا، گھٹیا میں شریک نہیں کرتا، کہتا جنت میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، دنیا میں آپ کے ساتھ احسان نہیں کروں گا، جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ کہ جنت میں جو مکان دے دوں گا، آپ نے مکان کے ایک کمرہ آپ کو دے دوں گا جنت میں، جہاں آپ نے مکان کے برآمدہ دے رہے تو مشکل ہے، بتائیے دنیا ہے، حالانکہ اس دنیا میں دینا مشکل ہے۔ آج کے مسلمان اس دنیا کا وعدہ کر رہا ہے جہاں کچھ نہیں دیتا، حکم یہ تھا کہ یہاں تقسیم کر، اسے میں خود کر لوں گا، الٹی ہوگا کام، ہر آدمی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اپنے مال میں شریک کرو، اپنے حال میں شریک کرو، اپنے مفادات میں شریک کرو، اپنی زندگی میں شریک کرو، اور علم میں بعد میں شریک کرو۔ دیکھو یہ کوئی سا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی کہانی آپ کو پتہ، کبھی آپ ایک بار سمجھ ہونا یہ بات کہ اس میں دوسری باری نہیں ہے کہ زندگی اپنی مصروفیات میں لامحدود ہے، کیا کہا؟ مصروفیات میں لامحدود ہے، زندگی اپنے پیشوں کے اعتبار سے لامحدود ہے، زندگی عنوانات کے لحاظ سے لامحدود ہے، اور بلکہ اعتقادات کے حوالے سے بھی لامحدود سمجھے۔ نتیجے کے لحاظ سے صرف ایک ہے، یا رائٹ یا لیفٹ، جس کو آپ دونوں جنت کا۔ اب آپ بتاؤ کہ یہاں زندگی اتنے بڑے وسیع عنوانات کا نتیجہ یا جنت یا دولت؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ کا یہاں ہر عمل، ہر خیال، ہر آپ کا احساس آپ کو یا جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا دولت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کینسر تو رہے گا، مرنے والا بھی زندہ رہے گا، بچانے والا بھی مر جائے گا، لیکن وہ خیال جو ہے نا آپ کی نیکی میں اضافہ کرے، معمولی سی بات ہے۔ کاریگری نہیں ہے، کاریگری نہیں ہے، کاریگر تو کر نہیں سکتے آپ، کاریگری تو بنیادی فیصلہ ہوگا کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ناکام ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے مریض کو تو بعد میں جائے گا، پہلے آپ بھی جان بتایا، نہیں کتنے ڈاکٹر دیکھے مر گئے ڈاکٹر ہونے کے باوجود۔ لہذا بنیادی طور پر زندگی اور موت میں دخل نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ مریض کو بچانے کا عمل، اس کے بچ جانے کی خواہش کا دعا کا عمل کہ آپ کی نیکی ہے۔